पेशवर, माजरत के साथ सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ हमारे सहाफ़ी जिन्हें लिफ्ट या लिफाफे की पैदावार, उन्होंने कल से लिखना शुरू कर दिया। इमरान खान ने कहा सिंध हमारा नहीं है, जबकि कई अखबारों ने पूरा लिखा कि जी सिंध में हमारी हुकूमत ना होते हुए, सिंध में हमारा कंट्रोल ना होते हुए हमने वहाँ एहसास एमरजेंसी के तहत हमने 60 अरब रुपए दिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की ये वावेला पीपल्स पार्टी का जो मीडिया सेल है, जो यहाँ असम्बली में भी होता है, एक साहब चल रहे होते हैं, एक साहब सिंध असम्बली के सबसे महंगे पैसों पे पल रहे होते हैं, वो साहब जिनके बारे में भी माशाल्लाह, मतलब मैंने एकदम तफसील में उनके बारे में छोड़ दी थी कि चलो एक नौकरी लगी हुई है, बेचारे की लगे रहने दो, वोट तो उसको मिले 3-4 हज़ार हैं, लेकिन उसका लगा हुआ है, लगे रहने दो उसको। लेकिन इस पिछले मेरे पड़ोसी ऑफिस में कुछ लोग जहाँ से ये सारे मामला डिस इन्फॉर्मेशन के, एक डिस इन्फो लैब पकड़ी गई EU में, दूसरी डिस इन्फॉर्मेशन यहाँ सिंध हुकूमत में चल रही होती है, जो मेरे पड़ोस के अंदर एक साहब चला रहे होते हैं, जो बेचारे इन्हीं के तनख्वाह को पता नहीं सिंध के पाकिस्तान के सबसे महंगे एडवाइज़र है, जो इनके रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, और पेड लोगों के ज़रिए ऐसा चीज़ का लगाई जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान सिंध के लोगों से प्यार करते हैं, इमरान खान सिंध से प्यार करते हैं। इमरान खान ने सिंध के लोगों को ज़्यादा दिया, चूँकि पता था कि ये कुछ देंगे नहीं। और ये तो वो साहब हैं जो अपने कलम को गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वो साहब हैं जो अपने कलम को गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक हार्टिकल्चर सोसाइटी नासिर लूथा को देने के लिए 2 पेज का इन्होंने नोट लिखा था, दे दो दे दो दे दो, करप्शन करके, और अब वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी है। एक अलग स्टोरियाँ हैं, सब के इस हंगाम में हमाम में सब नंगे हैं। मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, ये डिसइंफॉर्मेशन जो फैलाई गई कल से अभी तक, तो उन्हें उसको क्लियर कर लें। इमरान खान साहब का ये मतलब नहीं, सिंध हमारा है, इंशाल्लाह सिंध में हुकूमत भी हमारी होगी, लेकिन ये जो कल से एक फैलाया गया, इसको मैं मजम्मत करता हूँ कि बराए करम ये डिसइंफो लैब्स को अपनी बंद कर दें। अब मैं बताना चाहता हूँ कानून के ज़रिए भी लाकानूनियत। पिछले दिनों एक प्रमोशन बोर्ड 1 का इजलास हुआ है, उसके अंदर एक अयाज मेमन साहब ने पिटीशन दायर की थी कंवर नवीद के साथ हाई कोर्ट में, और उनका ये क्लेम था कि मुझे प्रमोट क्यों नहीं किया गया। तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि आपके ऊपर नैब और एंटी करप्शन के केसेस हैं, जिसकी वजह से आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता। इसकी मौजूदगी में हाई कोर्ट ने, आपको याद होगा अयाज मेमन साहब का, एग्रीकल्चर और इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऐसी हैं वो, और कंवर नवीद केस में 21 दिसंबर को कोर्ट ने फैसला दिया था कि तमाम लोगों की लिस्टें प्रोवाइड की जाएँ, और उनको फौरी तौर पे जिन पे गेन किया, जिन्होंने VR किया, उनको निकाला जाए, और जिन पे इंक्वायरीज हैं उनको पोस्टिंग से हटाया जाए। उसकी डेट पड़ी थी 14 जनवरी। 14 जनवरी साहब को किसी वजह से इन्होंने कोई टेक्निकल खेल खेल के नॉट बिफोर मी इसको कर, इन्होंने उसको नॉट बिफोर मी कर दिया। लेकिन एक जगह और कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसके बावजूद प्रमोशन बोर्ड 1 का इजलास होता है, और माशाल्लाह बड़े बड़े नाम उसमें प्रमोट होते हैं। नंबर 1 21 ग्रेड मेमन साहब को प्रमोट कर दिया जाता है, जिनके ऊपर नैब एंटी करप्शन के केसेस चल रहे हैं। 21 ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाता है ऐसे साहब को कि जिनके ऊपर नैब और एंटी करप्शन के केस चल रहे होते हैं। और उसके अलावा बच्चल राहपोटरो का आपने नाम सुना होगा। बच्चल राहपोटरो वज़ीर आला साहब, वो आपके साथ सखर नैब में पेश होता है कि आपने बच्चल राहपोटरो के ज़रिए जो नतीजा, बच्चल राहपोटरो के ज़रिए आपने 19 अरब की जाली चेक्स के ऊपर गंदम आपने लोगों को दी, कारोबारी लोगों को दी, जिनके चेक बाउंस हो गए और ख़जाने को 19 अरब का नुकसान हुआ। उस आप जो है उस केस के अंदर आप सखर नैब में आपकी पेशियां चल रही हैं। चलें आपको कागज़ों में किसी ने ना बताया हो, लेकिन बच्चल राहपोटरो साहब आपके साथ नैब सखर में पेश हो रहे हैं, उन पे इंक्वायरी चल रही है। और उसके अलावा
جام خان شوروں کے اوپر جو ریفرنس بنا ہے اس کے اندر بھی بچل راپورٹرو ملزم ہے کہ زمینوں کے فراڈ میں بچل راپورٹرو نے فورجری کی. مطلب جو ریفرنس داخل ہوا اس میں بچل راپورٹرو موجود ہے, اس کی 20 میں پروموشن کر دی جاتی ہے. 19 گریڈ سے 20 گریڈ میں اس کی پروموشن کر دی جاتی ہے بچل راپورٹرو صاحب کی, جس پہ نیب کا کیس بھی ہے اور یہ ہائی کورٹ کی وائلیشن ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کے اوپر ان کیسز کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں چیف سیکرٹری صاحب اور جو بورڈ ممبران ہیں کہ آپ اس کے علاوہ بھی بہت ساری تفصیل ہے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی خلاف ضابطہ کئی لوگوں کو پروموشن دی گئی ہے, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ, اس پہ بعد میں بات ہوگی, لیکن ان کو پروموٹ انہوں نے کر دیا ہے. تیسرا اعجاز شاہ صاحب جن سی ایم صاحب کے بہنوئی اعجاز شاہ صاحب جن کے لیے قانون پاس کرایا گیا تھا, ایک اس سے اسمبلی میں جو کہتا ہوں یہ اسمبلی ہے یہ غیر ہوتی ہے. جو ایکٹ عوامی بھلائی کے ہوتے ہیں ایجوکیشن فار آل لیے تعلیم عمل بل آیا, ابھی آپ نے دیکھا شازیہ سولنگی کو ہم نے تڑپتے ہوئے دیکھا, اس پہ عمل نہیں ہوا. لیکن عمل کس پہ ہوتا ہے؟ عمل ہوتا ہے جو ایک قانون بنایا کراچی منڈے 17 اکتوبر بنا پروونشل اسمبلی آف سندھ, ایکٹ 2016 اسمبلی سے قانون پاس کرایا گیا. چونکہ ان کے بہنوئی اعجاز شاہ صاحب جو کرپشن کے اندر وہ ملک سے چلے گئے تھے, ان کے اوپر چارجز تھے, نئے مدنی تھی, اس کے بعد ان کی گورنمنٹ آتی ہے 2008 میں, وہ واپس آتے ہیں. 2008 میں واپس آنے کے بعد تمام ایک منسٹریل کمیٹی بنائی جاتی ہے. منسٹریل کمیٹی کے اندر ان کو بحال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک صاحب ان کے خلاف کورٹ میں چلے جاتے ہیں, جیسے فرید دایو کو جا کے انہوں نے وہ لگا دیا, پرنسپل لگا دیا, جس نے مرزا وہاب صاحب پہ کیس کیا ہوا تھا, سپریم کورٹ میں خاموش کر دیا. اسی طریقے سے جب ان پہ ایک صاحب کیس کرتے ہیں انہیں کمنٹ دے کے لالی پاپ دے کے پروموشن دے کے چپ کرا دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد صرف اعجاز شاہ سمیت کئی لوگوں کو جو ری اسٹیٹمنٹ کا, جنہوں نے کرپشن پہ نکلے تھے, چوری پہ نکلے تھے, سینہ زوری پہ نکلے تھے, مس کنڈکٹ پہ باہر نکلے تھے, ان کو بحال کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے سندھ اسمبلی کا مس یوز کیا جاتا ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں اس کیس کے خلاف جس کو جو انہوں نے ایکٹ بنایا تھا, انشاءاللہ ہم اس پہ سپریم کورٹ میں جائیں گے. اس لیے جائیں گے کہ 3 ایکٹ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے ججمنٹ, جو جسٹس امیر مسلم ہانی کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اندر سندھ اسمبلی کے 3 ایکٹ فارغ ہو چکے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ہم سب کو ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ وہ سندھ اسمبلی جس نے پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی تھی, اس سندھ اسمبلی کی قانون سازی کو سپریم کورٹ پڑھا رہا ہے. اور جسٹس امیر مسلم ہانی نے اپنے فیصلے میں کون سے کیسز اڑا دیے تھے, جو ایکٹ بنے تھے. یہ ایکٹ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے ذاتی طور پر لوگوں کو انلیگل پروموشن دینے کے لیے بنائے تھے, وہ سپریم کورٹ اڑا چکا ہے. وہ ایکٹ تھا جی سندھ سول سروینٹ ریگولائزیشن ابزارپشن ایکٹ آرڈیننس 2011, سندھ سول سروینٹ ریگولائزیشن ابزارپشن ایکٹ 2011, سندھ سول سروینٹ امینڈمنٹ آرڈیننس 2012, سندھ سول سروینٹ سیکنڈ امینڈمنٹ 2012, the Sindh Civil Servant Amendment 2013, Sindh Civil Servant Second Amendment 2013. یہ سارے امینڈمنٹ ایکٹس جو تھے, جو آرڈیننس آئے, اس کے بعد ایکٹس آئے, ان کو سپریم کورٹ نے اڑا دیا, ان کو سپریم کورٹ نے فارغ کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے یہ سندھ اسمبلی کو اب یہ پروموشن جو ہوئی ہیں, مطلب جو نیب میں ہے اس میں بھی پروموشن ہے. اور میں نے گزشتہ روز وزیر اعظم صاحب کو میں نے خط بھی لکھا ہے کہ اس وقت جو ریفارمز کی گئی ہیں, END رولز 2020, روٹیشن پالیسی
اور اس کے تحت کیا ہے؟ اس کے تحت 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ جس شخص نے وی آر یا پلی بارگین کی ہوگی اس کو ڈسمس فرام سروس کیا جائے۔ سندھ کے 435 لوگوں کی لسٹ ہائی کورٹ کے اندر جمع ہے، جس کے اندر بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پاکستان پولیس سروس اور پاکستان کے ہیں، اس کے اندر ان کو فارغ ہونا چاہیے۔ دوسرا اس کے اندر ہے کہ جن کے اوپر نیب کی انکوائری ہوگی، اینٹی کرپشن کی انکوائری ہوگی، ایف آئی اے کی انکوائری ہوگی، ان کو پوسٹنگ پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں آدھے سے زیادہ سیکریٹریز، ڈی سیز، ایڈیشنل سیکریٹریز، کمشنرز اور پولیس کے لوگ بھی ان کے اوپر انکوائریز موجود ہیں، انہیں فارغ ہونا چاہیے۔ نمبر 3 روٹیشن پالیسی، جس کے تحت 10 سال سے زیادہ اگر کوئی یہاں رکا ہے اس کو یہاں سے فارغ ہونا چاہیے۔ ایشو یہ ہے کہ روٹیشن پالیسی کے تحت آدھی سے زیادہ جو سندھ اسمبلی جو ہے میں سمجھتا ہوں سندھ کی بیوروکریسی جو ہے وہ فارغ ہونے جا رہی ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو ایک دینا چاہ رہا ہوں، ایک بڑی چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ کس نے کتنا وہ کیا ہے۔ جو لوگ وی آر کر کے 7-8 لوگوں کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ محمد احمد راجپوت صاحب ایکسین، انہوں نے 32 لاکھ کی وہ کی ہے، پلی بارگین کی ہے۔ سید حسن نقوی صاحب سیکرٹری فائنانس 1 کروڑ 26 لاکھ کی پلی بارگین کی ہے، دوبارہ پوسٹنگ کے اوپر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سید زاہد حسین ایکس سی ایم پی ایچ ای ڈی، انہوں نے بھی وہ کی ہے، پلی بارگین کی ہے۔ شاہ نواز خان بابر پلی بارگین کی ہے۔ نیاز احمد جلبانی پلی بارگین کی ہے۔ قادر بخش رند سیکرٹری ایس ٹی بی بھی پلی بارگین کی ہے۔ محمد سفر کچیار انہوں نے پلی بارگین کی ہے۔ حبیب الرحمان صاحب یہ بھی اس کے ہیں، روڈز کے ایکسین ہیں۔ عاشق حسین صاحب سابقہ سیکرٹری ہیلتھ، انہوں نے پلی بارگین کی۔ بہت بڑی تعداد میں افسران ہیں جنہوں نے پلی بارگین کی ہے، جو کہ پوسٹنگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں جنگل کا راج ہے۔ سندھ اسمبلی کو لاقانونیت کے لیے، غیر قانونیت کے لیے، اپنے ذات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ سندھ اسمبلی کو ہم کسی کی ذات کے لیے، کسی کی خواہشات کے اوپر، اپنے ذاتی لوگوں کو، اپنے ذاتی افسروں کو، اپنے ذاتی کاموں کو بحال کرنے کے لیے ہم نہیں چلنے دیں گے۔ آج جو گندم کا اسکینڈل چل رہا ہے، 19 ارب کا گندم کا نیب کا اسکینڈل ہے، اس کا بھی ہم جواب مانگتے ہیں۔ جو سبسڈیز دی گئی ہیں 80 ارب روپے کی، اس کا بھی ہم جواب مانگتے ہیں۔ جو افسران غیر قانونی طور پر یہاں موجود ہے، 10 سال سے سی ایم ہاؤس میں دیگر جگہوں پر موجود ہیں، اس کا بھی ہم جواب مانگتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اربوں روپے انہوں نے جو 7,880 ارب روپے انہوں نے ٹوٹل سندھ میں آئے ہیں، اور تقریباً 1500-1600 ارب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے۔ اس کو ڈیوائڈ تو کریں 1500 کو 30 ضلعوں کے 29 ضلعوں کے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اتنے اگر پیسے لگ جاتے تو سندھ کا یہ حال نہ ہوتا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لاقانونیت چل رہی ہے اس کو انشاءاللہ ہم بے نقاب کرتے رہیں گے، اور جن لوگوں نے بھی یہاں ہمارے خلاف ڈس انفو لیبز بنائی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی بے نقاب کرتے ہیں۔